Next, I'd like to call upon someone who's also been a father figure to us for these past few years, along with being our teacher. I'd like to call upon our Shaykh, the Honorable Maulana Qasim, to deliver a few words, inshallah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، مہمانان اعظام، عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہمارے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ جس علمی سفر کا آغاز اور ابتدا ایک میل اور ایک فیمیل، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دو اسٹوڈنٹ سے ہوا تھا، اور اس وقت یہ اوپر کا حصہ بنا بھی نہیں تھا، نیچے ایلیویٹر کے پاس یہ مدرسہ شروع ہوا، یہ جامعہ شروع ہوا، جبکہ ایک اسٹوڈنٹ میل اور ایک فیمیل تھے۔ درمیان میں پردہ کر کے میں وہاں پڑھا رہا تھا۔ گزرنے والے دیکھ کر تعجب بھی کرتے تھے، اور بعضوں نے یہ کامنٹ بھی جاری کیا کہ مولوی صاحب یہاں دارالعلوم کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور درجات بلند فرمائے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے اس زمانے کے پریزیڈنٹ محترم جناب عبدالمجید بالا صاحب، ان دونوں کی ہمت افزائی اور ان دونوں کی توجہ اور محنت سے الحمدللہ یہ سلسلہ تعلیم کا جاری رہا، اور دیکھتے دیکھتے آج 11واں بخاری شریف کا اختتامی اجلاس ہم قائم کر رہے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر علی نعمک التی انعمت علینا۔ تو بزرگوں، دوستو، میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے، عزت دیتا ہے۔ تو ایک تقابل مومن اور کافر کا ہوا۔ کافر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مؤمنین کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور پھر مؤمنین میں آگے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور مؤمنین اور مؤمنات میں بھی جن کو علم دیا جاتا ہے ان کے تو مختلف درجات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عام مومنین کے مقابلے میں ان کے درجات کو اور بلند کرتے ہیں۔ کل حضرت مفتی صاحب، مفتی اسماعیل صاحب، جو ہمارے آج کے اجلاس کے صدر ہیں اور بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، انہوں نے ایک دعوت میں مختصر سی بات کہی تھی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہو کر، کہ علم الابدان اور علم الادیان۔ اول نمبر علم الادیان کا ہوتا ہے، دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم، فقہ کا علم، قرآن حدیث اور فقہ کے جو متعلقات ہیں ان کا علم، یہ علم الادیان کہلاتا ہے۔ اور علم الابدان
باڈی اور بدن سے متعلق دنیاوی جو علم ہے وہ کہلاتا ہے۔ دونوں علم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حاصل کرنے کا، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیت یہ تفسیر ہے کہ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو یہ علم دیا جائے قرآن و حدیث کا، ان کے تو درجات بہت بلند ہوتے ہیں۔ تو جتنے درجات بلند ہوتے ہیں اتنا ان کا وقار، عزت، رسپیکٹ بھی ہونا چاہیے، اور دوسرے سے وہ ممتاز بھی ہونے چاہیے۔ ایک تو عوام کو چاہیے کہ علماء کرام کو وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ رسپیکٹ دیوے، اور یہ بالکل قرآن و حدیث کے تقاضے کے موافق ہے، اس میں کوئی خلاف اسلام بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ علم دیا جائے، جن کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، ان کو اس بلند درجات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں پر ہے، لیکن ان سب میں اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو چنا ہے، اور ایسے ماحول میں ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا ہے کہ جہاں آپ حضرات آ کر یہ دینی علم حاصل کر کے وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ تو آج آپ کے سروں پر جو عمامہ باندھا جائے گا اور جو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، جہاں وہ آپ کے درجات مرتبہ کا حامل ہے، وہاں آپ کے لیے کچھ ذمہ داری کا بھی حامل ہوگا کہ اب آپ کو اپنی لائف اور زندگی کس طرح پاس کرنی چاہیے اور کس طرح لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کرنا چاہیے۔ میں اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس اجلاس میں ماشاءاللہ صدر کے طور پر حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم بھی ابھی تشریف لائیں گے تھوڑی دیر میں۔ حضرت مفتی صاحب انڈیا کے رہنے والے ہیں، ڈابھیل میں فدائے تک تعلیم لے کر پھر سہارنپور میں اپنی فضیلت کا مقام حاصل کر لیا اور وہاں سے فاضل ہوئے۔ وہاں سے پھر فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند میں افتاء کیا، اور پڑھنے کے زمانے میں اپنے اساتذہ کے نور نظر رہے، خصوصاً حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مقرب رہے ہیں، اور انہی کے مشورے سے ان کے ساری تعلیم اور ان کا اصلاحی سلسلہ بھی ان کے ساتھ قائم رہا، اور ان کی دل کی کیفیت کو پہچان کر ان کو خلافت بھی عطا کی، اور دارالعلوم دیوبند میں افتاء میں ان کا ایڈمیشن بھی کرایا، اور دارالافتاء سے وہاں فارغ ہو کر انڈیا کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں انہوں نے اپنی تدریس کا وقت شروع کیا۔ وہاں صدر مفتی کی حیثیت سے کئی سال انہوں نے درس دیا، اور صدر مفتی کی حیثیت سے بھی رہے، حدیث و فقہ کا درس بھی دیا۔ اس کے بعد وہاں سے جامعہ حسینیہ اشرفیہ، جامعہ حسینیہ اور جامعہ اشرفیہ راندے دونوں میں دینی خدمتیں انجام دی، اور صحیح بخاری کا درس تقریباً 19-20 سال وہاں پر پڑھایا۔ اس کے بعد ابھی برطانیہ میں مقیم ہے، برطانیہ میں دارالافتاء قائم کیا ہے، اور دوسری طرف حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اس سے وہاں پر اصلاحی سلسلہ بھی انہوں نے قائم فرمایا ہے۔ ہم مفتی صاحب کے مشکور ممنون ہے کہ مفتی صاحب نے ہماری دعوت اس پیرانہ سالی میں تقریباً 82 ایئرس کی ان کی عمر ہو گئی ہے، ان کے باوجود دعوت قبول فرمائی، سفر کر کے یہاں تشریف لائے،
اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اور خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ان تاریخوں میں حضرت مولانا ڈاکٹر محمود صاحب بھی ٹورنٹو میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم نے وہاں فون کیا کہ حضرت آپ تشریف لا رہے ہیں کینیڈا، انہی دنوں میں ہمارا یہ جلسہ بھی ہے، تو بلا کسی پس و پیش کے تواضعاً، کوئی اصرار وغیرہ نہیں اور کوئی تکلف نہیں، سیدھا کہہ دیا کہ میں آؤں گا ضرور۔ یہ ان کی ذرہ نوازی ہیں، ہمارے ساتھ ان کی محبتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس تعلق کو اور محبت کو قائم رکھے اور ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہم سب جانتے ہی ہیں، حضرت تو یہاں کئی مرتبہ تشریف لے آئے ہیں اور ہم اسی مسجد میں ان سے مستفیض بھی ہوئے ہیں، اس لیے زیادہ کوئی تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے، اور ابھی انشاءاللہ ان کا بیان بھی ہوگا تو آپ لوگ بیان سے بھی محظوظ ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرے ہمارے ایک مکرم مہمان مفتی محمد بن آدم بھی تشریف لا رہے ہیں، جو بھی انگلینڈ سے انہی کے ساتھ سفر کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے وہ بھی۔ اور ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد حنیف صاحب سے کون واقف نہیں ہے، یہاں پر سبھی ان سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے کہ اپنی ساری مشغولیتوں کے باوجود یہ ہمارے ساتھ منسلک ہے، لگے ہوئے ہیں، اپنا حدیثی سلسلہ درسی وہ بھی قائم رکھا ہے، اور الحمدللہ اصلاحی مجلسیں بھی قائم ہوتی رہتی ہے، جو ہماری اس ویسٹرن کنٹری میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم علم لے کر کسی صالح اور مصلح کے ساتھ منسلک نہ ہو جائے، ہماری تربیت صحیح نہیں ہو سکتی، بلکہ راستے سے بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ علماء سے، مصلحین سے منسلک رہے، ان کی خدمت میں جاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی تعدیر ہم پر قائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ ہی خدمت کرنے کا اور جذبہ نصیب فرمائے۔ ہمارے دوست مولانا ادریس صاحب بھی تشریف لائے ہیں، مولانا نور الہدا صاحب بھی یہاں پر دارالعلوم فاروقیہ دیوبند سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا فرید صاحب بھی خود اسی جلسے کے لیے آئے ہیں یہاں پر۔ الحمدللہ ہم سب ان مہمانوں کا اور دوسرے علماء کا اور سارے عوام کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور دعا کی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے سایہ کو ہم پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج تک ہمارے یہاں جامعہ اسلامیہ میں 103 عالمات یعنی فیمیل ٹیچر اور 59 میل ٹیچر فارغ ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے مبارک اجلاس میں 17 فارغین کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ اور دستار دی جائے گی۔ اسی طرح درجات حفظ میں آج تک 433 حفاظ ہو گئے ہیں، 433 بچے اور بچیاں اس مدرسے سے حافظ ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ اور اس طرح مکتب میں آج تقریباً 500 جیسے اسٹوڈنٹ ہیں جو مکتب کی تعلیم، بنیادی تعلیم لے رہے ہیں، تو تقریباً یہ سب ملا کر 900 جتنے طلباء اس جامعہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سب حضرات سے خاص دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو علوم نافع نصیب فرمائے، اور اس ملک میں علم کی خدمت، دین کی خدمت کے لیے ان سب کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔